بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اولاد پر۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے مالکوں، پاکستان کے وارثوں، میڈیا دیکھ لیں تو وہ ہر طرف ایک ہی فضا ہے، کوئی لاڈلا پن ہے، کوئی اس کا لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے۔ ایک پارٹی کو ڈیڈ لائن لگا رہے ہیں، ایک پارٹی پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ آپ یہ باتیں دیکھ لیں، عوام کو الجھا دیا گیا، یہ عوام کو الجھانے کے لیے ہیں، یہ عوام کا دھیان جو ہے توجہ کسی ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے ہے۔ جو اصل ایشو ہے عوام کا، جو اصل مفاد ہے، وہ عوام کو روٹی چاہیے، وہ عوام کو سستی روٹی چاہیے، مہنگائی سے نجات چاہیے، مہنگے بجلی کے اور گیس کے بلوں سے نجات چاہیے، اپنے بچوں کی تعلیم چاہیے، سستا پیٹرول چاہیے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے نا، سب سے بڑا اس وقت کنسرن ہے ہماری عوام کا۔ ہماری عوام کو نہ الیکشن سے سروکار ہے، نہ نواز شریف سے، عمران خان سے، نہ بلاول زرداری سے، مریم صفدر سے، کسی سے بھی ہمارا سروکار نہیں ہے عوام کا۔ ہمارا صرف اور صرف وہ 10 سال جو پرانا ہمارا مدعا ہے کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے، جو آصف زرداری نے سوئس بینکوں میں رکھی ہوئی ہے، ہم اس ایشو کو جو ہے نا وہ مرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ تو ابھی آ کر عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو ہمیں کھلایا جا رہا تھا، بیوقوف بنایا جا رہا تھا کرپشن کے نام پر اور لوٹی ہوئی دولت کے نام پر۔ حالانکہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے کوئی سنسیر ہی نہیں تھا اور نہ بھی ہے، اور جن سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے اور یہ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی سے لوٹی ہوئی دولت ہم نے واپس لانی تھی، نواز شریف نون لیگ سے ہم نے لوٹی ہوئی دولت واپس قومی خزانے میں لانی تھی۔ ہم انہی کو دوبارہ ڈیل کر کے حکومتیں دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو پھر سندھ میں حکومتیں دے رہے ہیں، نون لیگ کو پنجاب اور مرکز میں حکومت دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہمارے یہ کتنی ڈرٹی اور گندی پولیٹکس ہے۔ تو یہ ہم نے وہاں اسٹیبلشمنٹ نے، یہ کیا میڈیا نے، یہ کیا پوری ریاست نے عوام کو کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ کیا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا ہم کوئی غلام ہے؟ کیا یہ وائسرائے کا جو ہے وہ دور ہے، جو انڈیا میں انگریز کا جو دور چل رہا ہے، جو انگریز بولے گا وہ وہی ہم کر لیں گے؟ تو یہ جب تک ہماری لوٹی دولت واپس نہیں آئے گی تو ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو جب تک یہ رول آف لا کا جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا، تب تک جو ہے نا وہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو جمہوری سرکار پارٹی ہے، ہمارا جو حکومت میں باہر رہتے ہوئے ہم لوٹی دولت لانے پر ہم مجبور کریں گے انشاءاللہ، اگر عوام ہمارا ساتھ دے۔ تو یہ جو ہے، یہ مقبوضہ پارلیمنٹ ہے، یہ پھر نون لیگ کو دینے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور جو کہ یہ برادریوں کی، جگیرداروں کی علامت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اور سرمایہ داروں کی علامت ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے، یہ جب تک مقبوضہ پارلیمنٹ آپ آزاد نہیں کروائیں گے پاکستان کے عوام اور نوجوان نان پاکستان، تب تک آپ لوٹی دولت واپس نہیں لا سکیں گے، کیونکہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے پارلیمنٹ۔ جب نون لیگ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتی ہے تو پارلیمنٹ میں جو پہنچ جاتا ہے وہ حکومت بنا لیتا ہے، اور حکومت سے ساری چیزیں مینج ہو جاتی ہیں۔ تو جس نواز شریف سے ہم نے اربوں ڈالر واپس لانے تھے، جو 10 سال پہلے جس نے 40 سال حکومت کر کے پاکستان کا سارا مال کھایا ہے، زرداری نے کھایا ہے، پیپلز پارٹی نے کھایا ہے، انہی سے ہم نے جو ہے اربوں ڈالر واپس لانے ہیں۔ تو لیکن کوئی سنسیر ہی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ بھی کھا رہی ہے۔ عمران خان آیا تھا، اس نے بھی کھائے ہیں پیسے، وہ بھی کرپٹ اور چور اور ڈاکو ثابت ہوا ہے اور نہ اہل ثابت ہوا ہے۔ تو پھر یہ تینوں سیاسی جماعتیں جو ہمیں رنگ رلیاں منا رہی ہیں اپنے، وہ جس سے سب پھر دوبارہ ایک گندا کھیل، لکی رانی سرکس، تینوں سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ گندا کھیل کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلے پی ٹی آئی تھی، آج نون لیگ ہے، اگلا آرمی چیف آئے گا وہ پھر پی ٹی آئی کو لے گا، پھر اس سے اگلا آرمی چیف آئے گا وہ پیپلز پارٹی کو لے آئے گا۔ بیچ میں تو ہم ایک جو ہے نا وہ سینڈوچ بنے ہوئے ہیں عوام۔ ہمارا مفاد کیا ہے؟ ہمارے پیسوں کا تحفظ ہے، ہمارے وسائل کا تحفظ ہے، ہمارے وسائل کا ہمارے اوپر لگنا تحفظ ہے۔ لوٹی ہوئی دولت اربوں ڈالر
لا کر وہ ادھر لگانا، جو ہمارے عوام کے اوپر لگانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد سیاسی جماعتیں ہی نہیں ہیں، الیکشن ہی نہیں ہے۔ عام آدمی کی زندگی تب بدلے گی جب لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی، جب مقبوضہ پارلیمنٹ آزاد ہوگا۔ تو مجھے امید ہے عوام میرا ساتھ دے گی۔ مجھے اب اجازت دیں، اللہ نگہبان۔